انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلة من فضة اخرجہ البخاری۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ ان بے شک، قدح، قدح کہتے ہیں پیالے کو، قدح کس کو کہا جاتا ہے؟ پیالے کو، چھوٹا جو پیالہ ہوتا ہے اس کو۔ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ، انکسرا، ٹوٹ گیا، انکسرا، ٹوٹ گیا، فاتخذ، پس آپ نے لگایا، مکان الشعب، ٹوٹی ہوئی جگہ پر، مکان کہتے ہیں جگہ، اور الشعب ٹوٹی ہوئی جگہ جو ہے، ٹھیک ہے، مکان الشعب ٹوٹی ہوئی جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی کیا؟ سلسلۃ من فضۃ، فضہ کیا ہے؟ چاندی، سلسلہ تار، زنجیر، سلسلۃ من فضۃ چاندی کا تار۔ دوبارہ دیکھیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان بے شک قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ، انکسرا، ٹوٹ گیا، فاتخذ، پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، رکھا، مکان الشعب، ٹوٹی ہوئی جگہ پر، سلسلۃ من فضۃ چاندی کا تار، یعنی اس جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا نا، دو ٹکڑوں کے اندر ہو گیا تھا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا ہے؟ چاندی کے تار کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جوڑا۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اصل میں آنی چاہیے تھی پہلے، جو آپ نے روایت پڑھی تھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اس روایت کے بعد اس روایت کو ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن امام صاحب نے اس کو آخر کے اندر بہرحال ذکر کیا ہے، کیونکہ وہاں پر سونے اور چاندی کے برتنوں کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا۔ پیچھے ہم نے مسئلہ کیا پڑھا تھا کہ آپ سونے اور چاندی کے برتن کے اندر نہ کھا سکتے ہیں اور نہ ہی پی سکتے ہیں، نہ ہی کھا سکتے ہیں اور نہ ہی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر میں نے بتلایا تھا جب کھانا پینا منع ہے تو بس ہم اسی پر ہی اکتفا کریں گے، باقی چیزوں کو ہم حرام نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن جن چیزوں کی حرام ہونے کی دلیل آ جائے گی وہ ہم مانتے جائیں گے، اور جہاں پر خاموش شریعت تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت بیان کر کے یہ بات بیان کر دی کہ اگر معمولی تھوڑی بہت ضرورت کے تحت آپ نے برتن کے اندر چاندی کا استعمال کر لیا، سونے کا نہیں، چاندی کا، ٹھیک ہے، کیونکہ چاندی کا ذکر ہے تو چاندی ہی رہے گی، سونا یہاں پر نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے ضرورت کے تحت، جیسے کہ ٹوٹ گیا تھا، اب اس پیالے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کے تار کے ساتھ جڑوا دیا، اب کیا ہے؟ یہ ضرورت کے تحت تھا۔ ایک تو کیوں نبی علیہ السلام نے جوڑا؟ ایک تو آپ کی عاجزی کی ساری یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھا رہے پی رہے ہیں۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی جب تک ممکن ہو چیز قابل استعمال ہے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ہمارا تھوڑا سا ٹوٹتا ہے نا، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ہم اٹھا کے چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، نہیں، جب تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ چیز قابل استعمال ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ پھینک رہے ہیں تو پھر یہ سمجھو اضاعت المال ہے، مال کا ضیاع ہے، آپ مال کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے؟ مال کے ضیاع سے یہاں پر بچایا، خود بھی بچے، اشارہ ہے اس جانب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کیا؟ اس کو جڑوا دیا۔ اب جوڑنے کے لیے جو ہے پھر چاہیے تھی وہ چاندی کی تار آ گئی، اب یعنی یہ معمولی ہے، ظاہر تار ضرورت کے تحت استعمال ہوئی ہے، بہت زیادہ تو نہیں ہوئی ہوگی، تو اب ضرورت کے تحت اگر تھوڑی بہت چاندی آپ کسی برتن میں لگی ہوئی موجود ہے تو اس میں آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس میں آپ پی بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اس لیے یہاں پر لانے کا مقصد یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوڑا، تو جوڑنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اس کو پھر قابل استعمال بنایا۔ تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر جو ہے نا نبی علیہ السلام جہاں پر تار لگا تھا وہاں سے نہیں پیتے تھے، وہاں سے نہ پینے کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ جی وہاں سے نہیں پیتے تھے، تو وہاں سے نہ پینے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تکلف ہے کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے جڑوا تو دیا، اس کے بعد اس جانب سے پیتے تھے جہاں پر وہ چاندی نہیں تھی، اگر بالفرض وہاں سے بھی نہیں پیتے، مان لیا سائیڈ میں سے پیتے تھے، تو اگر وہ پیالہ تھا اس کے اندر آپ چیز ڈالیں گے تو وہ چاندی کے برتن کے چاندی کے ساتھ لگے گی نہیں لگے گی؟ وہ تو لگے گی نا۔ جب تار آئی ہے تو تار یہ تو نہیں ساری باہر ہونی ہے، اندر کی سائیڈ بھی آئی ہوگی، ہاں، تو پھر وہ تو لگ رہی ہے چیز کو، تو پھر نبی علیہ السلام نے کیسے استعمال کی؟ تو یہ ایک ایسا تکلف ہے جو یعنی کہ دلیل کا محتاج ہے، جو کہتے ہیں ان کو دلیل دینی چاہیے اس مسئلے کے اندر۔ تو تھوڑی بہت معمولی اگر ضرورت کے تحت، معمولی نمبر 1 اور نمبر 2 ضرورت کے تحت، اگر چاندی کسی برتن وغیرہ کے اندر لگی ہوئی ہے تو آپ اس برتن کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ کھا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے سے منع اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر کیا آتا ہے، بندے کے اندر غرور آ سکتا ہے، تکبر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا پن آ سکتا ہے۔ اب ٹوٹا ہوا ہو برتن، اس کے اندر یہ چیز نہیں آتی، اس میں عاجزی آ جاتی ہے، اس میں کیا آ جاتی ہے؟ عاجزی، ٹھیک ہے۔ اب یعنی پیوند لگا لیں آپ کپڑے کے اوپر تو یہ کیا کہلائے گا؟ عاجزی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کا کپڑا پھٹ گیا، آپ اٹھا کے پھینک دے، یہاں پر تکبر آ سکتا ہے کہ آپ نے وہ پہننا ہی پسند نہیں کیا۔ لیکن اگر پیوند لگا ہوا ہے تو آپ پہن رہے ہیں تو اس کے اندر تکبر والی چیز نہیں ہے، تو اب اس کے اندر ظاہر ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر وہ تار کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو اب اس کے اندر تکبر والی علامت ہی نہیں ہے، تو اس لیے بھی نبی علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا، اس برتن کو۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ویسے آپ نے سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، لیکن اگر ضرورت کے تحت کوئی برتن ٹوٹ گیا تھا اور اس کے جوڑنے کے اندر چاندی کا استعمال ہوا ہے تو اس برتن کے اندر آپ کھا سکتے ہیں، اس برتن کے اندر آپ کھا سکتے ہیں، سونا پھر بھی جائز نہیں ہے، سونا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔